اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کے سائے کو دراز رکھے۔ در حقیقت شیخ ہمارے اس علاقے کے لیے ایک عظیم نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور مزید نفع بخش بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج کے اس پروگرام کو ہمارے بعض احباب کے تعاون سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جملہ منتظمین کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات گرامی، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی حساس اور وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے، جس کو علماء تربیت کہتے ہیں، کہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے جس کو کہا جاتا ہے اولاد کی صحیح تربیت۔ اس لیے کہ دوستو، انسان کوئی لوہا نہیں ہے جس کو طاقت کے بل پر سیدھا کر دیا جائے، کوئی لکڑی نہیں ہے جس کو توڑ دیا جائے۔ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے، انسان بہت ساری طبیعتوں کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جس پر سارے انسانوں کو ڈھال دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ صلاحیتیں دی ہیں، الگ مزاج دیا ہے، الگ طبیعتیں دی ہیں، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرات سے نوازا ہے، الگ الگ انسان کے میلانات ہیں، توجہات ہیں، رجحانات ہیں، رغبتیں ہیں۔ کسی ایک معیار پر کسی انسان کو دنیا کے سارے انسانوں کو تولا نہیں جا سکتا ہے، وزن نہیں کیا جا سکتا، ایک قانون کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگوں کو چلایا نہیں جا سکتا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ ہماری اولاد ہی میں سے 5 اولاد 5 مزاج کے مالک ہوتی، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں 4 مزاج کی مالک، کسی کا کوئی اور مزاج ہے، کسی کا کوئی اور مزاج ہے۔ اس لیے باپ کی، ماں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے مزاج کو سمجھے، اپنے اولاد کی طبیعتوں کو سمجھے، اپنے اولاد کے رغبات کو سمجھے، اپنے اولاد کے میول کو سمجھے، اپنے اولاد کے دوافع کو سمجھے کہ اس کے اندرونی جذبات کیا ہیں۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک آپ صحیح معنوں میں اپنے اولاد کو سمجھیں گے نہیں، اپنے اولاد کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے، ان کی فطرتوں کو نہیں سمجھیں گے، ان کی رغبات کا خیال نہیں کریں گے، دوستو آپ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ یعنی اس آیت سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبائع پیدا کیا ہے، مختلف مزاجوں کا حامل ہے۔ کوئی انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے باپ ایک قانون، ایک قاعدے کے ذریعے سارے بچوں کو نہیں ڈیل کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستو قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں صرف ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائیں، نہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے قدم ہمارے اعمال کی وجہ سے جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں، ہماری اولاد
ہمارے قدم کو جو جنت کی طرف چل رہے ہیں ہمارے دامن کو پکڑ کر کے کھینچ لے کہ میرا باپ میری ماں جنت میں کیسے جا سکتی ہے اور میں جہنم کے ایندھن بنوں. میں نے اس کے سامنے آنکھیں کھولی, میں نے اس کی سرپرستی میں زندگی گزاری, میں نے ان کے نگاہوں کے سامنے اپنے حرکات و سکنات کیے, ان کی پرورش کی ذمہ داری, جیسا کہ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ سارے کے سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, فطرت توحید پر پیدا ہوتے ہیں. سارے کے سارے بچے اگر وہ فطرت پر زندہ رہیں تو ایک اللہ واحد کی عبادت کریں گے, اس لیے کہ حیوان بھی ایک اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے. کتا بھی جو آواز لگاتا ہے درد کے وقت, پریشانی کے وقت, تو آسمان کی طرف اس کی فطرت کہتی ہے کہ تیرا رب آسمان میں ہے. انا ربکم الاعلی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا سب سے اعلیٰ پروردگار ہوں, آسمان میں ہوں. اس لیے جانور بھی, حیوان بھی, بکری بھی, معمولی سے معمولی جانور کو دیکھیں کہ فطرت کی آواز کہتی ہے جب پریشانی آتی ہے تو آسمان کی طرف اپنے چہروں کو اٹھا کر کے التجا کرتی ہے. اگر یہ انسان اس کو فطرت پر چھوڑ دیا جائے, ماحول اسے متاثر نہ کرے, اس کے والدین اسے متاثر نہ کریں, تو وہ فطرت توحید پر قائم رہے گا, ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے والے ہوگا, کسی غیر سے استعانت نہیں کرے گا, استغاثہ نہیں کرے گا, غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا ہے دوستو. لیکن آپ نے فرمایا فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, لیکن والدین ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں, والدین ہیں جو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, والدین ہیں جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. اس لیے دوستو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلاتے ہیں وہیں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بھی جنت کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں. زمانہ بڑا پرفتن ہے دوستو. آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا آپ کی ایک ایک بات نقش الحجر, جیسے کہ پتھر پر لکھ دیا گیا ہو جسے مٹایا نہیں جا سکتا ہے. آپ کی باتیں حرف بحرف کلمہ بکلمہ ثابت ہو رہی ہے دوستو. ہمارے نبی کی ہر بات معجزہ ہے. ہمارے نبی اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تمہارا نبی اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کہتا ہے دین کے تعلق سے جب تک آسمان سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر کے نہ آ جائیں اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں الہام نہ کر دے, القاء نہ کر دے, جب تک آپ دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تھا تکون فتن کقطع اللیل المظلم, رات کی تاریکیوں کے مانند کتنے ہوں گے, آخری زمانے میں کتنے ہوں گے. آج دوستو اپنے آپ کو دین کے راستے پر چلا لے جانا کمال کی بات نہیں ہے. آج کے اس پرفتن ماحول میں اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچا لے جانا, جہاں آج فتنوں نے اپنے پنجے گاڑ دیے. آج چاہے ہندوستان کا ماحول چاہے دنیا کا دوسرا ماحول ہو دوستو, جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ ہم سے زیادہ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کس قدر مسلمانوں پر یلغار ہے, چاہے وہ فکری یلغار ہو چاہے وہ جسمانی یلغار ہو, مادی یلغار. آج دیکھیں عیسائیت کس قدر مسلم نوجوانوں کو اپنے چنگل میں لینے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے. جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں, چاہے وہ اغاثہ کا معاملہ ہو, مدد کا معاملہ ہو, چاہے وہ ہاسپٹلس کا معاملہ ہو, چاہے وہ اسکولز کا معاملہ ہو, چاہے وہ قرض دینے کا معاملہ ہو, چاہے ہمارے مسلم نوجوانوں کو خوبصورت دوشیزاؤں لڑکیوں کے ذریعے سے ان کے دین ایمان کا سودا کرنے کا معاملہ ہو. دوستو یہ سارے کے سارے واقعات آج اس قدر رونما ہو رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے رونما نہیں ہو رہے تھے. ابھی لکھنؤ میں کل میں بیٹھا تھا, ہمارے ایک دوست نے بتلایا کہ صرف اپنے اسی علاقے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے تقریباً 8 سے 10 نوجوان عیسائی بن چکے ہیں. حیدرآباد کے بعض علاقوں میں دوستو عیسائی مشنریوں نے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے جو ہے خاندان کو تباہ و برباد, ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ایسے ایسے ذرائع اختیار کر رہے ہیں جو ہمارے وہاں سے خیال میں نہیں آ سکتے. دوست قرض کے بہانے 5000 قرض لے کر کے جائیے عیسائی مشنریز کے ذریعے سے, قرض کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے, سود کے طور پر وہ 10,000 ہو جائے گا, پھر ادائیگی نہیں کر پائیں گے 10 سے 15 ہو جائے گا, اور قرض لیتے وقت کچھ عہد و پیمان کیے جاتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ہفتہ واری پروگرام میں چرچ میں آنا ہوگا, یہ شروط ہوں گے, یہ شروط ہوں گے, یہ شروط ہوں گے. قرض ادائیگی کی نہ صورت میں وہ ہمارا خاندان عیسائیوں کے حوالے ہو جاتا ہے. آج یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں ہماری مسلم نوجوانوں کو کس قدر, مسلم عورتوں کو خاص طور پر اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ابھی رائے بریلی کے اندر ایک پروگرام تھا, کل میں اس پروگرام میں تھا, ایک اچھے عالم دین آئے ہوئے تھے, انہوں نے بیان کیا ہے کہ تقریباً اسی چند مہینوں کے اندر تقریباً ہماری 40 مسلم خواتین ہندو لڑکوں کے حوالے ہو چکی. یہ ایک ٹارگٹ ہے, ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. دوستو آج آپ کی ہمارے بچوں کو, نوجوانوں کو, دوشیزاؤں کو کس قدر ہندو دیومالائی تہذیب میں, ان کے ثقافت میں رنگنے کے لیے پوری کوششیں ہو رہی. ایک مخطط پلان ہے, ایک سازش ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری دوستو آج بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. لیکن
اولاد کی تربیت کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کی شروعات بچے کی پیدائش کے بعد سے ہوتی ہے. بہت بڑی غلطی ہے دوستوں ہماری. تربیت اولاد کے لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ یہاں پر، اگر بنیاد دوستوں صحیح نہیں رکھی گئی، بنیاد تعمیر اس کے بعد آپ سیدھی نہیں کر سکتے. اسلام نے تربیت اولاد کے ہمیں اصول دیے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے راستوں کی تعین کرنی پڑے گی. سب سے پہلے جہاں سے اپنی اولاد کی تربیت کی شروعات کرنا ہے دوستو، اسلامی اصول کو، ضوابط کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز اختیار الزوجہ، یعنی ایک اچھی بیوی کا انتخاب کرنا ضروری ہے نیک اولاد کی تربیت کے لیے. نیک اولاد کا خواب دیکھنا ہے دوستو اگر آپ کو، تو آپ کو نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ میری بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس. اپنے نطفے کے لیے آپ جس رحم میں اپنا نطفہ رکھنا چاہتے ہیں اس رحم کا انتخاب کرو چن کر کے. فإن العرق دساس، اس لیے کہ رگیں سرایت کر جاتی ہیں. بیماریاں آپ جانتے ہیں دوستو کہ بیٹا باپ کی شکل اختیار کرتا ہے، بیٹا ماں کی شکل اختیار کرتا ہے، بیٹی ماں کا شکل اختیار کرتی ہے، بیٹی باپ کا شکل اختیار کرتی ہے. آخر کیوں؟ اگر ہمارے ظاہری چیزیں ہماری اولاد ہمارے نطفے کی وجہ سے اختیار کرتی ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارے اطوار، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بول چال، ہماری عادتیں ہمارے نطفے کے ذریعے سے ہماری اولاد میں سرایت ہونے والی ہیں؟ دوستو آپ نے فرمایا کہ عرق دستاس ہے، سرایت کر جاتا ہے. یہ اخلاق، یہ عادات، یہ اطوار جس رحم میں آپ کا نطفہ ہے، جہاں پر آپ کا بچہ پل رہا ہے، اگر وہ رحم صاف ستھرا ہوگا، آلائشوں سے پاک ہوگا، غلاظتوں سے پاک صاف ہوگا، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ جو نیک ہوتا ہے، جو نیک کام کرتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. اور جو گناہ کا کام کرتا ہے، آپ نے سنا تھا ابھی کہ دلوں میں نقطۃ سودا توضع نقطۃ سودا، کالے نقطے رکھ دیے جاتے ہیں آپ کے دلوں پر، آپ کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں دوستو کہ اگر آپ نے ایسی خاتون کا انتخاب کیا ہے اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، جس کا دل قرآن کی تلاوتوں سے آباد نہیں ہے، ذکر و اذکار سے آباد نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، کل قیامت کے دن تانبے کو پگھلا کر کے اسے کانوں میں ڈالا جائے گا. اس قدر وعید ہے. اگر ہماری خواتین وہ ہیں کہ جن کا وقت گزرتا ہے صرف گانوں کے سننے میں، میوزک کے سننے میں، بے حیائی کے کاموں میں، بدکاری کے کاموں میں، دوستو آپ اندازہ لگائیں کیا آپ اس سے نیک اولاد کی توقع کر سکتے ہیں؟ دوستو جب زمین اچھی ہوتی ہے، پاک صاف ہوتی ہے، آلائشوں سے پاک صاف ہوتی ہے، گندگیوں سے پاک صاف ہوتی ہے، جب اس کو اچھی طرح تیار کر کے جب وہاں پر بیج کو ڈالا جاتا ہے تو ایک اچھی فصل کی امید کی جاتی ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے دوستو کہ پھول کے بیج کو ڈال کر کے اس سے جو ہے کانٹوں کی امید لگائی جائے، اور کانٹوں کا درخت لگایا جائے اور اس سے پھول کی امید لگائی جائے؟ دوستو غیر معقول سی چیز ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک اصول کے طور پر، دوستو آج اگر ہم اپنے آپ کو نہیں، اپنی اولاد کو اگر نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں دوستو کہ یہ آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لیے لٹھیا بنے، آپ کی نگاہوں کا ٹھنڈک بنے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ کی یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو آپ کے لیے اپنی نمازوں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک لمحے کے لیے دعائیں کر سکے، اور ان دعاؤں کا فیض و برکت آپ کو قبروں کے اندر حاصل ہو سکے. دوستو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. آپ نے فرمایا تنكح المرأة لأربعين لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. کسی بھی عورت سے 4 معايير پر شادی کی جاتی ہے، 4 بنیادوں پر، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، ولدينها اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدين، دین والی کو ترجیح دو، دین والی کو ترجیح دو. آپ نے فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان رشتہ لے کر کے آ جائے جس کے دین اور جس کے اخلاق سے آپ راضی ہیں، فزوجوه تو اس سے اپنی لڑکی کی، اپنے لڑکے کی شادی کر دو. الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اگر ایسا نہیں کیا ہے مسلمانوں تو روئے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا. آج نگاہوں کی ٹھنڈک کیا؟ اکثر و بیشتر والدین کو شکوہ ہے اپنی اولاد سے. وجہ یہ ہے دوستو
کہ ہم نے جو اصول تربیت ہیں، جو اسلام نے ہمیں جو اصول بتلائے تھے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ہم نے شروع سے ہم نے غلطی کی۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ پہلی چیز کہ اپنے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے صحیح بیوی کا انتخاب کریں، اپنی لڑکیوں کے لیے شوہروں کا، نیک شوہروں کا انتخاب کریں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پہلی یہ سیڑھی ہے دوست، اولاد کی تربیت کے لیے، صحیح اولاد کی تربیت کے لیے۔ دوسرا ہے دوستو کہ انسان معاشرت کے آداب کا خیال کرے۔ معاشرت کے کچھ آداب بتلائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کیسے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے ملاقات کو صدقہ بتلایا ہے، ثواب کا کام بتلایا ہے، جس پر ایک انسان آج کے جب نوجوان سنتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، جس طرح صحابہ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بیوی سے اپنی شہوت پوری کرے اس پر ثواب ملے اسے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گناہ کا کام کرے تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرتا تو اسے ثواب ملنا چاہیے۔ ضروری ہے دوستو کہ ہم معاشرت کے آداب کا خیال رکھیں، اپنی صحیح اولاد کی تربیت کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں اذکار کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے نیک اولاد کی دعائیں کیا کرتے تھے دوستو، اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنی نیک بیوی کے لیے دعائیں کریں، اور جب ملاقات کریں تو دعا کا خیال کریں۔ آپ نے فرمایا ہے اللہم جنبنی وجنب الشیطان ما رزقتنی، کہ آپ جب اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم جنبنی وجنب الشیطان ما رزقتنی، اے اللہ تو مجھے بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ جو تو مجھے اولاد عطا فرمانے والا ہے، اے اللہ تو اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ آپ نے پہلے ہی دن، جس آج میں تخم ریزی کی ہے، جس دن آپ بیج ڈالنے کی دعائیں کر رہے ہیں، تمنائیں کر رہے ہیں، اسی دن سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا ہے کہ اے اللہ تم مجھ کو، میرے اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا تو انشاءاللہ آپ کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہ گئی، تو انشاءاللہ وہ اولاد آپ کے لیے، آپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ تیسری چیز ہے دوستو جس کا ہمارے یہاں خیال نہیں، ہماری خواتین کو دوستو دوران حمل اسلامی شعائر کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، بہت سارے اس میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ ماں کی نقل و حرکت، ان کی حرکات و سکنات کا بچے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ماں اگر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے حمل کے ایام میں، بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، کسی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، تو بچہ بھی بذات خود جسم کے اندر متاثر ہوتا ہے، جسمانی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ اگر ماں بیمار ہے تو اس کے بچے کی صحت پر وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، اگر ماں کے اندر کوئی بیماری ہے تو بیماری بذات خود بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر دوستو ہماری مائیں دوران حمل قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا وہ بچہ جو ہماری رحم میں پرورش پا رہا ہے، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کے تلاوت قرآن، آپ کی نماز، آپ کے نیک کاموں کا آپ کی زندگی پر، آپ کے بچے کی زندگی پر انشاءاللہ العزیز اثر انداز ہونے والا ضرور۔ آپ کی نقل و حرکت کا اثر پڑتا ہے دوستو، یہاں پر میں اس میں نہیں جاؤں گا، جو آپ لوگ چونکہ ہم سے زیادہ اس بات میں جانتے ہیں کہ کس طرح ایک ماں کی نقل و حرکت اور ماں کی جو ہے جو سائیکولوجی ہوتی ہے اس کا بھی اثر بچے کی نفسیات پر پڑتا ہے۔ تو اگر ہماری ماں نیک ہوگی، ذکر و اذکار سے اپنے دل کو آباد رکھے گی، قرآن سے آباد رکھے گی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد پر، تاریخ میں آتا ہے دوستو بہت ساری ماؤں نے عہد کر رکھا تھا کہ انہوں نے بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا، ان کی زندگیوں پر ان کا اثر پڑا، ان کے بچوں پر اس کا اثر پڑا۔ اس لیے ہماری ماں کو خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، دوران حمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو میری اولاد کو میرے نگاہوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ تو میری اولاد کو امام بنا، رحمت للعالمین بنا، جو انسانیت کے لیے، امت کے لیے رحمت کا باعث بن سکے۔ یہ ہماری ماں کو بھی دوستو خیال رکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتلائے ہیں کہ جب انسان کے یہاں بچہ آئے تو شکریہ کے طور پر دوستو آپ تو بہت سارے کام کرتے ہیں، انہی میں سے ایک کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تحنیک جس کو کہا جاتا ہے، کہ کسی نیک انسان کو بلا لیں اور کسی نیک انسان کے ذریعے سے کوئی کھجور کی چیز لے کر کے دے دیں کہ وہ اس کو چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آیا کرتی تھی، جب ان کے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو صحابہ کرام اپنے اولاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحنیک کے لیے لایا کرتے تھے، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز چبا کر کے بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے۔
تو اگر نیک انسان ہے اس کا لعاب، جس طرح جب کوئی دعا کرتا ہے تو دعا میں پھونکنا جائز نہیں ہے، پھونکنا نہیں چاہیے، بلکہ تھپانا طفل کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کو تھوک تھوک کہا جاتا ہے، تاکہ آپ کی دعاؤں کا اثر آپ کے تھوک کی شکل میں اس پانی میں یا تیل میں پڑ جائے یا ہمارے چہرے پر پڑ جائے۔ پھونکنا نہیں چاہیے، پھونکنا تو ممنوع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پانی پیے تو سانس نہ لے پانی میں، تاکہ ہمارے منہ سے جراثیم پانی کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ تو آپ کو دعا کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پھونک نہ ماریں، اس لیے پھونک کے ذریعے سے جراثیم نکلتے ہیں، بلکہ تفل کریں والی بات، تاکہ اس کا اثر آپ کے پانی پر پڑے، چہرے پر پڑے۔ تو تحنیک جب آپ کریں گے کسی نیک انسان کے ذریعے، کوئی آپ کے علاقے کا جو اچھا ایک انسان ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اس سے تحنیک کرا لیا کریں، تاکہ آپ کے بچے کے منہ پیٹ میں جو پہلی غذا پڑے وہ ایسے انسان کا لعاب پڑے جس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے جو ہے آباد رہتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا بھی آپ کے بچے کی زندگی پر اثر پڑے گا۔ جو پانچویں چیز ہے دوستو کہ ہمارے یہاں تربیت کے باب میں سختی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوستو تربیت کے باب میں سختی سم قاتل ہے، زہر ہے، جو آپ کے بچے کے مستقبل، آپ کے بچے کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ درس لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے۔ نماز میں اگر ہمارا بچہ ہمیں ڈسٹرب کر دے تو ہم اسی وقت ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ دوستو ہمارا نبی آپ سے کہیں زیادہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والا، آپ سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، آپ سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والا، گڑ گڑانے والا تھا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں دوستو، آپ کے ایک نواسے آتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھاتے ہیں جب تک آپ کا نواسا یا آپ کی نواسی آپ کے پیٹھ سے خود نہیں اتر جاتی۔ صرف اس لیے بچے کی جو نفسیہ ہے، بچے کو جو دلی غریزہ ہے، جو ایک شوق ہے اندر سے، اس کو جب تک بجھا نہیں لیا اس بچے نے، جب تک آپ نے اس کو ٹوکا نہیں۔ دوستو صحابہ کرام کو شک ہونے لگا، بعض صحابہ کرام اپنے سروں کو اٹھا کر کے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ سجدے کی حالت میں اتنا سجدہ لمبا کر دیا آپ نے، صرف کس لیے؟ اپنے بچے کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ کے چہیتے، آپ کے نواسے آتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، دونوں لوگوں کی گردنیں چھلانگتے ہوئے اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر کے نیچے اتر جاتے ہیں اور اپنے بچے کو گود میں لے کر کے خطبے کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ محبت کا ماحول ہے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تربیت کا ماحول دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لے لیا، کہا تقبلون صبیانکم، اللہ کے رسول آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ کہا ہاں ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ کہا میں نے اپنے 10 بچے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے دل سے رحمت ہی چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو چھین لیا ہے۔ یہ بچہ ابھی جس کے اندر حق و باطل کی تمیز کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرو گے، محبت کا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے دوستو اپنی اولاد کے ساتھ۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کا کیا طریقہ اختیار کرتے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ جو بڑے ہو چکے ہیں، چھوٹے بچوں کی بات نہیں، جو حق و باطل کی تمیز نہیں کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا 4 سال کا بچہ ہے، کوئی حرکت کرتا ہے ہم تماشا دے دیتے ہیں دوستو۔ ارے سوچو میرے دوستو، نماز جو حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان، نماز کے بارے میں بھی اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کے تلقین کرو، پڑھنے کی عادت ڈالو۔ 3 سال تک نماز کی تلقین کرو، تلقین کرو، تلقین کرو، تلقین کرو 3 سال تک، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے 3 سال تربیت کرو، تربیت کرو، تب اس کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ہلکا پھلکا مارو۔ نماز وہ چیز جو حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان، اور ہماری حرکت کسی چیز کے مطالبے پر ہم اپنا ہاتھ صرف کر دیتے ہیں۔ دوستو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابی رسول اللہ کے رسول سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے کیا سلوک ہوگا آپ کا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتا دیں کیا صبر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاس زنا کی اجازت لینے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا کہتے ہیں دوستو؟ آپ کا برتاؤ دیکھیں، آپ کا سلوک دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اتحبہ لامک، اے میرے عزیز کیا تم اپنی ماں کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اتحبہ لاختک، کیا تم اپنی بہن کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اتحبہ لخالتک، کیا تم اپنی خالہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اتحبہ لعمتک، کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ کہا وکلا واللہ، اے اللہ کے رسول ہرگز کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ بدکاری کو، زناکاری کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ وہ بھی کسی کی ماں ہوگی،
وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی. پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اللہم حسن فرجہ وطہر قلبہ، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک صاف کر دے. آپ بھی اپنے اولاد کے ساتھ یہ طریقہ اپنائیں دوستو، اپنی اولاد کو ایسے نازک موقع پر اپنے دل سے دعائیں دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے درمیان اور والدین کے دعاؤں کے درمیان حائل نہیں ہے. آپ کی دعا انشاءاللہ العزیز آسمان کے پردوں سے ٹکرائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے نکلنے والی یہ آواز اللہ کو جو ہے بھا جائے اور لمحوں میں آپ کی دعا قبول کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اولاد کو آپ کے لیے نیک اور ٹھنڈک جو آنکھوں پہ ٹھنڈک بنا دے. اس لیے ضروری ہے دوستو کہ سختی کا ماحول اولاد کے ساتھ نہیں اختیار کرنا چاہیے. آپ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. 10 سال تک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ولم یکن لی افت، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن اللہ کے رسول نے اس 10 سال کی عمر میں کبھی مجھے اف نہیں کہا. خادم ہے دوستو، اولاد نہیں. آپ نے خادم کو اف نہیں کہا. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کے تعلق سے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. یہ ہمارے نبی کا برتاؤ ہے دوستو خادم رسول کے ساتھ. ہم اولاد کے ساتھ کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ سختی کا ماحول، انتہائی عنف کا ماحول، شدت کا ماحول. دوستو یہ چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک سب سے اہم جو چیز ہے دوستو، سب سے اہم جو اولاد کی تربیت میں ہونا چاہیے اور جس کی سب سے زیادہ امپورٹینس ہے، علماء تربیت کہتے ہیں، جو تربیت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو لا یعنی نو کا عادی نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ آپ جیسا انداز استعمال کریں گے بچہ اسی انداز سے تربیت پائے گا. اگر آپ سلبی نگیٹو پہلو پر بچے کی تربیت کرتے ہیں تو اس کا مزاج نگیٹو ہوگا. اگر آپ پازیٹو انداز میں، مثبت انداز میں اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کی مزاج، آپ کے بچے کی سوچ پازیٹو ہوگی، مثبت ہوگی. علماء تربیت کہتے ہیں دوستو کہ ہر چیز میں فوری جواب جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، ابو میں یہاں جانا چاہتا ہوں نہیں جانا ہے، مجھ میں پہننا چاہتا ہوں نہیں پہننا ہے، میں کھانا چاہتا ہوں نہیں پہننا ہے، یہ نہیں 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 یہ نگیٹو ہے. بچہ اس کی وجہ سے دوستو ہمیشہ نافرمانی کا عادی ہوتا ہے. آپ بچے کو دوسرے انداز سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. عربی کا مقولہ ہے احب الشیء الی الانسان ما منع، کہ انسان کی نگاہوں میں، انسان کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز وہ ہوتی ہے جس سے روکا جائے. بچے کو ہم کہیں کہ یہ مت لو تو اسی کو لینا چاہیے، بیٹا اس کو نہ کھاؤ تو اسی کو کھانا پسند کرتا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم بظاہر خود بڑے ہونے کے بعد ہمیں جس سے منع کیا جاتا ہے ہم فطری طور پر اسی کو پسند کرتے ہیں. آپ کا بچہ ابھی انتہائی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا ہے، تمیز کی عمر کو نہیں پہنچا ہے دوستو، تو آپ وہاں پر اس سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ چیز جو اس کو پسندیدہ ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ وہ لمحوں میں چاہتے ہیں کہ ایک لمحے میں آپ کے فیصلے پر لبیک کہتے وہ رک جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے علماء تربیت کہتے ہیں کہ آپ کو بچے کو لا لا نہیں 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 کا عادی نہیں بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنے کردار سے بچے کی تربیت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. قدوہ حسنہ سب سے امپورٹنٹ ہے تربیت کے بعد میں، سب سے امپورٹنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ آپ کا بچہ آپ کی ادنا سے حرکتوں کی تقلید کرتا ہے. ابھی ایک چھوٹا سا بچہ 15 سال کا بچہ ہے، 15 مہینے کا بچہ، تعجب ہوگا دوستو کہ بچے کس قدر والدین کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی حرکتیں. آپ جب بچے کا بوسہ لیتے ہیں اس طرح ہاتھ کر کے، 11 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے. وہ اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ میرا بھائی محبت کا مجھ سے برتاؤ کرتا ہے تو اس طرح پیار کرتا ہے، میرے گال کو چھوتا ہے اور منہ میں لگا لیتا ہے. وہ 11 مہینے کا بچہ وہ حرکتیں کر رہا ہے. ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں دوستو، اگر ہمیں نہ چاہتے ہوئے کھجلاہٹ ہو جاتی ہے، بچہ ہمارے بغل میں نماز پڑھتے ہوئے کھجلانے لگتا ہے. جو حرکتیں آپ نمازوں میں کرتے ہیں دوستو، باہر جو بھی حرکتیں کرتے ہیں، آپ کا بچہ من وعن جو 11 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 6 مہینے، 6 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، بچہ آپ کی حرکتوں کو من وعن تسلیم کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ذرا بتلائیں دوستو کہ آپ کی زندگی بذات خود غیر اسلامی ہے. آپ کی زندگی میں نماز نہیں، آپ کی زندگی میں روزے نہیں، آپ کی زندگی میں نمازوں کا خیال نہیں، زبان کا خیال نہیں، اپنے ہاتھ کا خیال نہیں. آپ کا وقت گزر رہا ہے گانے سننے میں، آپ کا وقت گزر رہا ہے فلمی ہالوں میں، آپ کا وقت گزر رہا ہے گالی گلوج میں، آپ کا وقت گزر رہا ہے سگریٹ نوشی میں، آپ کا وقت گزر رہا ہے جو ہے شراب نوشی میں. آپ گھر میں آتے ہیں نشے کی حالت میں آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہیں. آپ کا ہر وقت بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گالی گلوج کا ماحول، مار دھاڑ کا ماحول.
پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں دوستوں کہ یہ آپ کی اولاد جو آپ کی نگاہوں کے سامنے پل رہی ہے، جو آپ کی ایک ایک حرکت کو اپنے لیے قابل قبول سمجھتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ جو کام کر رہا ہے وہ میرے لیے قابل عمل ہے، مجھے کرنا چاہیے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں دوستوں کہ میں یہ ساری حرکتیں انجام دوں میرا بیٹا نیک اور صالح ہو جائے؟ ہرگز نہیں دوستوں۔ قدوہ حسنہ سب سے امپورٹنٹ کہ آپ اپنی اولاد کو جس رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھال لیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ میں آپ کو بتلا دوں کہ قدوہ حسنہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ نبی کی بات، جس کی بات پر صحابہ مر مٹ جاتے تھے دوستوں، صلح حدیبیہ کا واقعہ، کہ جب صحابہ کرام کو عمرے کی اجازت نہیں دی گئی، مکہ والوں نے روک دیا، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو پڑاؤ کرنا پڑا اور وہیں پر حلال ہونا پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، عمرہ ہم نہیں کر سکتے، مکہ والوں نے روک دیا ہے، اس لیے اپنے سروں کو یہیں پر مڈا کر کے حلال ہو جاؤ، اور جو لوگ اپنے ساتھ بکریاں اور گائے لے کر کے آئے اس کو یہیں پر ذبح کر دو۔ کوئی صحابی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ میں مدینے سے عمرے کے لیے آیا ہوں اور ہم کیسے حلال ہو جائیں، اور ہم مکہ پہنچے ہی نہیں، ہم نے عمرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں کہتا ہوں کہ حلق کرا لو، اپنے اونٹ کو اپنے بکروں کو ذبح کر لو، کوئی تیار نہیں کرنے کو۔ عائشہ ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نائی کو بلائیے، اپنے سر کو مڈائیے، اپنے جانور کو ذبح کیجیے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائی کو بلا کر کے اپنے سر کو مڈایا، اپنے اونٹ کو ذبح کیا، اپنے بکروں کو ذبح کی، سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے سروں کو مڈانے پہ، اپنے بکروں کو ذبح کرنے پر پل پڑے۔ یہ ہوتا ہے کردار کا اثر دوستو، کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچے کی زندگی میں دوستو، آپ پریکٹیکلی طور پر اس کو کر کے دکھائیں۔ نہیں تو دوستو تضاد بیان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ دوسری چیز، چند چیزیں اور بس اختصار کے ساتھ بیان کر دوں تربیت کے باب میں۔ دوستو آپ اپنے بچوں کی تربیت کے باب میں بچوں کے رغبات کا، جذبات کا خیال رکھیں۔ بعض ہمارے والدین ہوتے ہیں جن کے مزاج میں ہے کہ نہیں میں ڈاکٹر ہوں، مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، میں انجینئر ہوں، مجھے انجینئر ہی بنانا ہے، میں عالم دین ہوں، مجھے عالم دین ہی بنانا ہے، میں حافظ قرآن ہوں، مجھے حافظ قرآن ہی بنانا ہے، چاہے بچے کے مستقبل سے کھلواڑ ہو جائے۔ اور یہ ہو رہا ہے، نگاہوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس چیز۔ کتنے ہی ہمارے بچے ضائع ہو گئے، ان کی عمریں ضائع ہو گئی، ہم اپنی ضد پر تلے ہوئے ہیں، بچے کے جذبات کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو صحابہ کے جذبات کا خیال رکھا۔ آپ بتلائیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کون سی خصوصیت تھی؟ کیا خالد بن ولید کوئی فقیہ تھے؟ کیا خالد بن ولید کوئی مفسر تھے، کوئی محدث تھے؟ نہیں، خالد بن ولید ایک شخص سوار تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں دوستوں، ان صلاحیتوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کون سی صلاحیت ہے جس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بچہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو بچوں کی تربیت کے بہت بڑے ماہر مانے جاتے تھے، آج سے 800 سال پہلے وفات کر گئے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ شہ سواری میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑھ رہا ہے، تو اس کو شہ سواری میں لے کر کے جاؤ، اس لیے کہ شہ سواری کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تیر اندازی میں آپ کا بیٹا آگے جانا چاہتا ہے، تیر اندازی میں اس کو آگے بڑھاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی تلوار ہو کر کے جنت میں اپنا مقام حاصل کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام اور حلال کی تمیز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام حاصل کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض یعنی میراث کے معاملے میں ایک راسخ علم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام حاصل کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم اور اس کے علوم میں گہرائی حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام حاصل کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مفسر بنے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال و حرام کے جاننے والے بنے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض کے جاننے والے بنے۔ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ثابت ہوئے۔ دوستو آپ کو اس دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیوں آپ سب کو ایک رنگ میں ڈھال دینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں دوستو۔ بچوں کے رغبات کا خیال رکھیں، بچوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی زندگی سے کھلواڑ نہ کریں۔ آپ کا بچہ جس عمر جس چیز میں، لیکن وہاں پر بھی کچھ ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا بچہ کہے میں ڈانس میں رغبت رکھنا چاہتا ہوں، ہرگز نہیں، یہاں آپ کو اس کے جذبات کا خیال رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کہیں حرام چیز کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، ایسے کام میں رغبت رکھتا ہے بچہ آپ کا جو حرام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کام ہے، وہاں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، ہرگز۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی جائز کام ہو دوستو، آپ اپنے بچوں کے جذبات کا، اس کے سائیکولوجی کا، اس کے نفسیات کا، اس کے قدرات کا بھی خیال رکھیں۔
بہت سارے ہمارے والدین مثال کے طور پر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، لیکن بچے کا جو مزاج عقلی ہے، جو مستوی عقلی، جو سمجھنے کا جو معیار ہے، وہ اس کے اندر وہ صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا ہے کہ میں اس ایگزام کو بیٹ کر سکوں۔ دوستو ہرگز نہیں، آپ اپنے بچے پر جبر نہ کریں، اس پر پریشر نہ ڈالیں، دباؤ نہ ڈالیں۔ اس کی وجہ نتیجہ کیا ہوگا؟ انحراف کا شکار ہو جائے گا آپ کا بچہ، اور نافرمانی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو اس چیز سے نفرت ہے اور آپ اس کو اس پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے باب میں بچوں کی رغبتوں کا، ان کی جذبات کا خیال رکھیں۔ ایک چیز جو پریشانی کا باعث ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بچہ نفسیاتی طور پر شکست کا شکار ہو جاتا ہے، ہمارے بہت سارے والدین بعض بچوں کو جو بریلینٹ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کو تو اچھے اوصاف سے یاد کرتے ہیں، اگر کوئی ذہنی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے تو گھر میں ہی اس کو ہوپلیس کر دیا جاتا ہے، مایوس کر دیا جاتا ہے، اس کی صلاحیتوں پر چھری چلا دی جاتی ہے پہلے ہی دن سے۔ کیا بیوقوف ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، سمجھتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، فیل ہو جاتا ہے، تجھے یہ نہیں آتا، تجھے یہ نہیں آتا۔ اس کی نفسیات پر ہم دوستوں قدم لگا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بچے کے اندر جو پنپ رہا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اللہ نے اس کی صلاحیت کو ہو سکتا ہے تیز رکھا ہو، اس کے سمجھنے کا جو معیار ہے، یا جس فن میں اسے رغبت ہے وہ اپنے فن کو پا لیا ہے، لیکن یہ جس فن میں رغبت چاہتا ہے اس کو وہ فن نہیں مل پایا۔ اس لیے بچے کی نفسیات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم بذات خود اپنے بچے کو اپنے گھر کے اندر ہی مایوس نہ کر دیں، اس کو ہوپلیس نہ کر دیں، اور اس کو عیوب سے نہ یاد کریں کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ کہتے 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 بچہ اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے کہ گویا کہ میں کمزور ہوں، میں صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، میں ایگزام بیٹ نہیں کر سکتا ہوں، بظاہر خود میں عقلی طور پر کمزور ہوں، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ دوستو نہیں، بلکہ ہمیشہ تحفیظ یعنی ہمت افزائی سے کام لیں، زیادہ اپنے بچوں کی ہمت افزائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچہ انحراف کا شکار نہ ہو اور ٹکراؤ کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ ادھر رغبت نہیں رکھتا ہے، ادھر صلاحیتیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، باپ کی طرف سے پریشر ہی پریشر ہے، اور آخر میں بچہ ایک غلط فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑی پریشانی ہمارے علاقوں میں یہ بھی ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنے میں، اس کے مستقبل کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے سلسلے میں عیب سمجھتا ہے۔ ہرگز نہیں دوستو، آپ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، آپ کے بچوں کو احساس ہو کہ میرے باپ کے پاس میرے لیے بھی وقت ہے، دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، آفس کے لیے وقت ہے، کام کے لیے وقت ہے، بزنس کے لیے وقت ہے، غیروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، مشورے لینے کے لیے وقت ہے، اپنے اولاد کو مشورہ دینے کے لیے، اس کی مشکلات کو سننے کے لیے، اس کے فیصلے کیا ہو رہے ہیں، کن نتیجوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ لے رہا ہے، کن بنیادوں پر وہ فیصلہ لے رہا ہے، ان کو سمجھنے، اس کی باتوں کو سننے اور فیصلہ لینے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بدزنی، ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیٹا میری بات کو نہیں مان رہا ہے، ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اے میرے بیٹے آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، پریشانی کیا ہے کہ جن میری بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہو سکتا ہے دوستوں کوئی ایسی رکاوٹ ہو۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، آپ گھر میں ہوتے ہیں، آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ پروگرام کینسل ہو گیا، مثال کے طور پر جو جانا چاہتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بتلایا نہیں کہ پروگرام کینسل ہو چکا ہے، آپ پروگرام میں جانے کے بارے میں بار بار اصرار کر رہے ہیں، بچے کو امتحان کے بارے میں، داخلے کے بارے میں بار بار اصرار کر رہے ہیں، بچے کو پتا ہے کہ امتحان کینسل ہو گیا، وقت ہٹ گیا ہے، یا کچھ بھی ہو گیا، کوئی مشکل ہو گئی ہے، لیکن ایک کانٹیکٹ نہیں ہو پایا آپس میں، ہم اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، اس کے ساتھ ہم نے شیئر نہیں کیا، مشورہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں باپ کبھی کبھی سختی پر اتر آتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے کہ میری بات نہیں مانتا ہے، میری بات کو نہیں سنتا ہے، اور نتیجہ ہوتا ہے کچھ اور، سبب ہوتا ہے کچھ اور۔ اس لیے دوستو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، بچوں کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، بچے کی باتوں کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، اسے یہ احساس ہو کہ میری باتوں کی کوئی قیمت ہے، میرا باپ مجھ سے شیئر کرتا ہے، میرا مشورہ بھی مجھ سے بھی مشورہ کرتا ہے، میری باتوں کو بھی مانتا ہے، اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری بھی کوئی قیمت ہے اپنے باپ کی نگاہوں میں، میری باتوں کی قیمت ہے، میری رائے کی قیمت ہے، میرے مشوروں کی قیمت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اپنے بچے کا اعتماد حاصل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا بچہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا، آپ سے اپنی مشکلات کو بھی شیئر کرے گا، اگر کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے تو آزادی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ جسارت کر سکے گا۔ اس لیے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو علماء تربیت بیان کرتے ہیں تربیت کے باب میں۔ اس لیے دوستو
ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کا اپنے اولاد کی تربیت میں خیال کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اسباب کی بنیاد پر ہماری اولاد کی تربیت کر دے اور ہمارے وہ نگاہوں کی ٹھنڈک ہو جائے. کوئی ضروری نہیں دوستوں کہ وسائل اختیار کیے جائیں تو نتیجہ مل ہی جائے. وسائل اختیار کرنے کے باوجود بھی کبھی کبھی نتیجے نہیں ملتے ہیں. یہ ہمارے ظاہری اسباب ہیں، وسائل ہیں جنہیں اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہم ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اولاد کی تربیت کی اصولوں کی روشنی میں کوشش کریں. شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو ہے امیدوں کو پوری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کے شرور سے، فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے اولاد کو صحیح معنوں میں اسلامی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.